ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ تو یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر میلاد ولادت انقلاب تھا، لیکن انقلاب جب آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا، جب آپ نے مقصد کو بیان کیا، لوگوں کو مقصد بتایا کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، میری ولادت کا مقصد کیا ہے، اس وقت آپ کے مخالفین پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ صادق اور امین کہنے والے، آپ کی تعریف کرنے والے، آپ کو گلیوں محلوں میں ہر جگہ امانت داری کا تمغہ دینے والے، آپ کی شان کو صادق کہہ کر امین کہہ کر بیان کرنے والے، یہاں تک کہ کیسر روم کے پاس کھڑے ہو کر ابو سفیان نے زمانہ کفر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کیا، حضور کی امانت داری کو بیان کیا، حضور کی صداقت کو بیان کیا، لیکن جب آپ نے کوئی صفحہ پر پہلے کہا کہ میری پیدائش کا مقصد، میری ولادت کا مقصد، میری میلاد کا مقصد، وہ مقصد پہلا جو بیان ہوا وہ کوئی صفحہ پہ ہوا۔ آپ حدیث بخاری اٹھا کر دیکھیں، حضور علیہ السلام کا پہلا خطاب، پہلا بیان، پہلا جلسہ، اگر حضور کی زندگی میں پہلا جلسہ ہوتا ہے، پہلا خطاب ہوتا ہے، پہلا بیان ہوتا ہے تو وہ کوئی صفحہ پر تھا۔ جب قرآن سورہ مدثر کی آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے پیغمبر اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں سے تبلیغ کا آغاز کریں، دعوت کا آغاز کریں، اللہ کے تعارف کا آغاز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پہ سب کو جمع کیا، چچا جمع تھے، آپ کا خاندان جمع تھا، بنو ہاشم جمع تھا، بنو قریش جمع تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اے بنو ہاشم کے لوگوں، آپ بتاؤ، میں تمہارے درمیان 40 بہاریں دیکھ چکا ہوں، 40 سال زندگی کے گزار چکا ہوں، میں کیسا ہوں؟ سب نے فرمایا، آپ سچے ہیں، سچوں کے سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سے جھوٹ کبھی نہیں دیکھا، آپ سے غلط کام کبھی کوئی نہیں دیکھا، آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، تم کیا کرو گے؟ کہ ہم یقین کر لیں گے۔ اس لیے آپ کی زندگی شاہد ہے، آپ نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور نے فرمایا، تو یقین کر لو قیامت آنے والی ہے، حشر برپا ہونے والا ہے، اللہ تمہیں کھڑا کرے گا، اور تمہارے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ میری ولادت، میری پیدائش کا مقصد یہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ، کسی کو حاجت روا نہ مانو، کسی کو مشکل کشا نہ مانو۔ یہ کعبۃ اللہ 360 بتوں کا نہیں، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کا مرکز بنا لو، ایک اللہ کو مان لو، صرف یہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ، میں محمد تمہاری گواہی دے دوں گا، تم تفلحون، سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ کے مقصد میلاد پر، مقصد ولادت پر سب سے پہلے آپ کو پتھر مارنے والا آپ کا کون تھا؟ سارے بولیں۔ میلاد پہ اس نے کیا کیا تھا؟ پیدائش پر باندی آزاد کی تھی، بخاری اٹھا کر دیکھیے، سویبیہ باندی کو آزاد کر دیا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مقصد میلاد پہ قرآن پڑھیے، تبت یدا ابی، کس کے لیے کہا؟ حضور کے میلاد کے مقصد کا منکر پہلا کائنات میں کون تھا؟ کون تھا؟ ابو لہب۔ سنیوں کو سمجھنا چاہیے حقیقت کو۔ مقصد میلاد کا پہلا منکر جس نے پتھر اٹھا کے ہمارے نبی پر پھینکا، اللہ کو اتنا برا لگا، اللہ نے کہا، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے کہہ دیا، تبت یدا ابی لہب، تو برباد ہو جائے کہ تو نے حضور کے مقصد کو نہیں مانا۔ یاد رکھیں، نجات مقصد کو اپنانے سے ہوتی ہے، نجات مقصد کو اپنانے سے۔